ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک، ایک یہ کتاب ہے جو کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے آؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی اجازت سے، اذن سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس رستے پر، جو اللہ کے اس رستے پر جو زبردست ہے اور ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں حمد کیا گیا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات کا مالک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور سخت تباہ کن سزا ہے انکار کرنے والوں کے لیے یا کفر کرنے والے۔ ویل کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، ویل کا دونوں مطلب لیے گئے، بدترین سزا، سخت سزا، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی بتایا گیا، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ایسی وادی ہے جس کے عذاب سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ گویا کہ پھر اس قسم کا شدید عذاب ہے ان کے لیے جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بالخصوص وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے راستے کو چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا ہو جائے، یعنی ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈھل جائے۔ آج بھی جو ہے بہت سے ہمارے لوگ ایسے موجود ہیں، مسلمانوں میں موجود ہیں، جو اللہ کی ہدایت کو اپنی مرضی کے مطابق توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ قرآن بھی واضح ہے، سنت بھی واضح ہے۔ اب جو کوئی ٹیڑھ نکالے گا وہ اپنا حساب وہ سوچ لے کہ کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں کے مزے بھی بہت چند روزہ ہے، آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن آنکھیں بند کر کے خالی ہاتھ کفن اور قبر بھی نصیبوں والوں کو ملتی ہے، ایسے بھی ہیں جو کہ بغیر اس کے بھی مر جاتے ہیں۔ تو انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں جو کہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اور جب بھی اپنا پیغام دینے کے لیے کچھ رسول ہم نے بھیجے ہیں، انہوں نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح کھول کے بات انہیں سمجھا دے اور وہ سمجھ لیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو پھر جسے اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، یعنی پھر توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جو جس رستے پر قدم رکھتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہ بالادست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ عربی میں کیوں نازل ہوا، تو ہمیشہ جو ہے اسی زبان میں اللہ کی ہدایت آئی جن قوموں کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اسی طرح ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھیجا تھا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں تاریخ انسانی سے جو اللہ نے فیصلے کیے بڑے بڑے اس روئے زمین پر، ان دنوں کے ذریعے سے ان کے سبق آموز باتیں انہیں سمجھا کر کے، واقعات سنا کر کے نصیحت کریں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، ان میں بہت نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ صبار جب آتا ہے تو یہ انتہا درجے میں شکر کرنے والا، جب تکلیف کا رستہ ہو، کٹھن مراحل ہوں، تو وہ صبر کی انتہا کر دے، ثابت قدم رہے، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہو تو اس کا انتہا درجے میں شکر گزار بن جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اذ انجاکم من آل فرعون،
جبکہ اس نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب، جس نے تمہیں بہت برے امتحان میں عذاب میں ڈال رکھا تھا، اور وہ عذاب تھا وہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جبکہ اللہ نے خبردار کر دیا تھا یا اعلان کر دیا تھا، موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ اگر تم اس کے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور عنایت کروں گا اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو جان لو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سزا دے دوں گا، یہاں وارننگ ہے لیکن وہاں وعدہ ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کی عطا میں، اللہ کی جو غفور الرحیم ہونے کی شان ہے اس کا ایک مظہر۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر تم سب مل کے بھی کافر ہو جاؤ گے، کفر کرو گے، اور تم ہی نہیں زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، بے نیاز ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد آنے والی اور بہت سی قومیں، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب کتنی اقوام یہاں سے گزری ہوگی؟ اگر ہم صرف اپنے ملک میں ذرا غور کیجئے، یہاں ٹیکسلا بھی ہے، یہاں ہڑپا بھی ہے، یہاں موئنجو ڈرو بھی ہے، وہاں بھی کوئی لوگ آباد رہے ہوں گے۔ بہت سے علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ حصار میں جہاں ان کی رہائش ہوا کرتی تھی، ایک قریب جگہ تھی، قبرستان تھا، اور جب وہاں کوئی قبر کھودی جاتی تھی تو اندر سے سیاہ راکھ اور مٹی نکلا کرتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ کسی زمانے میں وہاں کوئی آگ لگی ہو، کوئی اس قسم کے واقعات ہوئے، لیکن دور دور تک بھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں فیصل آباد میں یہ جو ملت روڈ کا علاقہ ہے، مجھے یاد ہے ہمارے ایک ملنے والے تھے، ان کے گھر بچپن میں جایا کرتے تھے، تو وہاں جو قبرستان تھا اس کے پاس جب بھی قبریں کھولتے تھے تو نیچے سے برتن اور ٹھیکریاں اور پتہ نہیں اس قسم کی چیزیں جو برآمد ہوا کرتی تھیں۔ نہ جانے وہ کون سے لوگ تھے جو کبھی وہاں آباد تھے، کوئی ان کے متعلق نہیں جانتا۔ جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے اور آج ہم کتنے ہزار سال تک پہنچے ہیں، قیاس آرائیاں ہیں نا، کتنے ہزار سال یا کتنے لاکھ سال گزر چکے ہیں، کتنی اقوام آئیں، کتنی گزر گئیں، اور 1.25 لاکھ کہا گیا کہ پیغمبر آئے ہیں، تو ہر قوم میں پیغمبر آتے رہے، کون کون سی قومیں سزا سے دوچار ہوئیں، تو اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ہاں البتہ ان قوموں کی طرف ہم نے ان کے رسول بھیجے روشن نشانیاں دے کے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، اور انہوں نے جو تھے اپنے ہاتھ حیرت سے منہ میں دبا لیے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو اس دعوت کی طرف سے بڑے خلجان میں شک میں پڑے ہوئے ہیں جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو۔ قالت رسلہم، تو رسولوں نے ان سے کہا، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ فاطر السماوات والارض، یہ بہت بڑی دلیل ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ کہیں انہوں نے تھی، انہوں نے جو سوال کیا انہیں جواب دیا رسولوں نے، افی اللہ شک، ذرا سوچیے، اپنا جھانک کے ذرا اس الفاظ پہ غور کیجئے، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، جو تخلیق کار ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب ہر انسان جانتا ہے کہ یہ جو فینامینن ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود بخود وجود میں آ گیا۔ اب تو سائنس بھی مجبور ہوگی اس بات کو ماننے کے لیے کہ یقیناً یہ جو کائنات ہے ایک وقت میں وجود میں آئی ہے اور ایک وقت میں یہ ختم ہو گئی۔ پہلے ایک تصور تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن وہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا کہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی نہیں، ایک وقت ختم ہو جائے گی، اور یقیناً کوئی ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تو کون ہے؟ اللہ نے یہاں واضح کر دیا، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تمہاری تاکہ مغفرت کر دی جائے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مدت تک جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں رہنے کی مہلت دی جائے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اس کے برعکس انہوں نے کیا جواب دیا کہ تم کچھ نہیں ہو، جیسے ہم انسان ہیں تم بھی انسان ہو۔
تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تم ہمیں ان ہستیوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی۔ فاتوا بسلطان مبین، تو ذرا کوئی واضح دلیل تو لاؤ۔ قالت لہم رسلہم، تو ان کے رسولوں نے انہیں جواب دیا، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ ہم واقعی کچھ نہیں ہے مگر تم جیسے انسان ہیں، لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں نوازا ہے ایک مرتبے سے، رسالت کے مرتبے سے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی سند تمہیں خود لا کر کے پروڈیوس کر کے سامنے رکھ دیں، وہ تو اللہ ہی کے پاس سے آ سکتی ہے اگر آئے گی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اس لیے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی سیدھے رستے کی طرف۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آزَيْتُمُونَا، اور جو تم اذیتیں ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے۔ اب دیکھیے سنایا کسے جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، اذیتیں دی گئیں، مشکلیں پیش آئیں، اور ہماری طرف بھی یہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو قیامت تک لوگوں کی سمجھ میں آتے رہیں گے۔ ہر ایک کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ ہدایت شاید آج میرے لیے ہی آ رہی ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے والے، انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں، انہیں مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس لیے وہ الفاظ آئے سورۃ العصر میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر واقعی حق کا تلقین ہے، حق کے لیے انسان نکلا ہے تو صبر کا مرحلہ لازم و ملزوم ہے آنا، امتحان لازماً ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، تو ان کے جنہوں نے کفر کیا تھا رسولوں کا، وہ کہنے لگے اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے، اَوْ لَتُعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں اپنی ملت میں واپس لوٹنا ہوگا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ صورتحال بیت رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی اور آپ پر بھی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد تمہیں اس سرزمین پر آباد کریں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، تو یہ تھا انعام اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرنے والا ہو، اس کے لیے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، چنانچہ انہوں نے فیصلہ چاہا تو دیکھ لو کہ کس طرح ان کا فیصلہ ہوا کہ ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ مِن وَرَائِهِمْ جہنم، اب ان کے آگے مقام کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں تو سزا مل گئی، اب آگے ہے جہنم۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ایسا پانی کچ لہو جیسا جو کہ حلق سے اتارے نہیں اترے گا، يَتَجَرَّعُهُ، وہ زبردستی حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے، وَلَا يَقَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، موت ہر طرف سے ان پر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی اس گھونٹ کو وہ نگل نہیں سکیں گے، اتنا گندگی بھرا اور بدبودار ہوگا، اور ایسے محسوس ہوگا کہ موت ان پر ہر طرف سے چھائی ہوئی ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن موت آئے گی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور آگے انہیں ایک سخت جان عذاب جو ہے ان کے لاگو ہونے والا ہو۔ یہ کیفیت ہوگی ان کی جنہوں نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کے ماننے کی نہیں دی اور کفر کی زندگی جو گزاری۔ مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اعمالہم، ان کی مثال ہے ان کے اعمال کی، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے کہ ایک راکھ جسے ایک طوفانی دن جو ہے وہ اس نے اڑا دیا۔ ان کے اعمال کی حیثیت، اب ظاہر ہے راکھ ایک بالکل ہی ہلکی شے ہوتی ہے جسے ہم پنجابی میں سوا کہتے ہیں، تو وہ اگر ذرا سی بھی ہوا چلے گی تو اڑ کے بکھر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں لگتا کدھر گئی ہے۔ تو ان کے اعمال جو ہیں راکھ کی مانند ہوتے ہیں جسے طوفانی ہوا جو ہے وہ اڑا کے بکھیر دیتی ہے، غائب کر دیتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا، وہ اپنے کسب کا یعنی اپنے کیے کا کوئی بھی پھل نہیں پا سکیں گے، یعنی کوئی نیک عمل بھی کیا ہوگا تو اس کی اجر دنیا میں اللہ دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید،
یہ ہوگی پرلے درجے کی ناکامی۔ علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پہ قائم کیا ہے۔ ان یشاء یذہبکم یاتی بخلق جدید، تاکہ تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہارے جگہ پر لے آئے، یعنی اس کا اختیار جو ہے وہ کوئی ختم نہیں ہو گیا، اللہ جب چاہے تبدیلی کر دے۔ وہی ہلاکو اور چنگیز خان کی اولاد جس نے آ کے اسلام کے پرچے اڑا دیے تھے، سلطنت بغداد کو پارا پارا کر دیا تھا، وہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بن گئے۔ اللہ نے انہیں ہٹایا، عربوں کو ختم کیا، اور منگولوں کے ہاتھ میں، ترکان اصفہانی کے ہاتھ میں وہ اپنی زمام کار دے دی۔ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو اس صنم خانے سے اللہ نے پاسبان نکالیے اپنے کعبۃ اللہ کے لیے۔ تو یہ بھی دنیا کے سامنے موجود ہیں مثالیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں تھا۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور جب یہ لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے ننگے کر دیے جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے سب۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو اس وقت جو ان میں سے دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے انا کنا لکم طبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کہ اے ہمارے سرداروں، دنیا میں ہم تمہارے تابع رہ کے زندگی گزارا کرتے تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بچانے کے لیے کوشش کر سکتے ہو؟ یہاں بھی ہماری کوئی سفارش کر دو کہ عذاب کوئی ہلکا ہی ہو جائے۔ تو وہ جواب دیں گے قالوا لو ہدان اللہ لہدیناکم، کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نجات کا رستہ دکھایا ہوتا تو ہم تجھ میں دکھا دیتے۔ سواء علینا، اب تمہارے اور ہمارا معاملہ برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، کہ اب فریادیں کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن انسان جو ہے وہ بالکل وہ مایوسی کی کیفیت کفار کی ہوگی، اور اپنے ان سرداروں کو جنہیں دنیا میں جن کو فالو کر کے گمراہی اختیار کی۔ اب یہ بھی سامنے ہدایت دے دی گئی کہ جو بھی غلط بات سامنے رکھتا ہے آنکھیں بند کر کے اس کی اتباع اور پیروی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ہمارا ہادی اور رہنما وہ ہے قرآن اور سنت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی بھی کیسی بھی دلیلوں کے ساتھ اور سبز باغ دکھا کے سامنے لاتا ہے تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ اصل ہدایت پر ہم چلیں اور گمراہی سے بچ سکیں۔ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے دوسروں کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی اہم ہدایت ہے، اور یہ شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اہل جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، تو جہنم کا جو گروہ ہے یعنی شیطان، یہ اس کا ایک خطاب ہے جو یہاں نقل کیا گیا ہے، جو اہل جہنم کو ان کے اس جواب میں کہ وہ جھگڑ رہے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں گئے، تو ہمیں یہاں سزا دلوا کر کے لانے والا ہے، اس لیے کہ ہم تیرے پیچھے لگے تھے۔ اب وہ ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے وقال الشیطان، کہ شیطان جب وہ کہے گا لما قضی الامر، جب کہ فیصلہ چکا دیا جائے گا حساب کتاب کے گویا کے بعد، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سب سچا تھا، اس کے تمام وعدے بلکہ سچے تھے، حق تھے۔ وَوَعَدتُکم، اور جو میں نے تمہیں وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا، یعنی جو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، فَاخْتَلَفْتُکم، تو میں نے تو ان کی پوری خلاف ورزی کی، ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، اختیار نہیں تھا کہ زبردستی میں تمہیں برائی پہ لگا دیتا۔ الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف یہ کیا تھا کہ تمہیں برائی کی طرف آنے کی دعوت دی تھی، ایک جھلک دکھائی تھی، اسے بڑا خوبصورت کر کے تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھا تھا تاکہ تم اس جال میں پھنس جاؤ۔ فاستجبتم لی، وہ تم خود تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا۔ اب دیکھیے کسی کام کی کوئی اگر آج دعوت دیتا ہے، کسی امر کی، کسی بھی شے کی، تو قبول کرنا اور اس پہ پہنچنا، یہ جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کی اپنی مرضی پہ موقوف ہوتا ہے، جائے یا نہ جائے۔
تو شیطان اٹریکٹ ضرور کرتا ہے، اس کی زبردستی نہیں کہ زبردستی پکڑ کے گناہ میں انوالو کر، اس حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا۔ تو اب وہ ان سے کہہ رہا ہے فَلَا تَلُومُونِی، اب تم مجھے ملامت مت کرو، جو تم میرے گلے پڑ رہے ہو، مجھے برا کہہ رہے ہو، یہ مجھے برا کہنے کی ضرورت نہیں۔ وَلُومُوا أَنفُسَکُم، اپنے آپ کو کوسو آج، مَا أَنَا بِمُصْرِخِکُم، اس لیے کہ میں تمہاری یہاں کوئی فریاد نہیں سنتا، وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِی، اور نہ ہی تم جو ہے وہ میری کوئی فریاد رسی کر سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اس بات سے صاف انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے خدائی میں شریک بنایا تھا، میں نہیں اس بات ماننے کو تیار۔ تو اس دن ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت جو سامنے رکھ دی گئی کہ اگر انسان سمم بکمن عمیاً بن کر کے، اندھا بن کے کسی کے غلط رستے پر اس کی سن کے اس کے پیچھے چل پڑے اور اپنی آخرت برباد کر لے، تو انجام کار خود اس کی وجہ سے ہے، دوسرے پر اس کا وبال یقیناً کچھ ہوگا، لیکن حقیقی وبال اس کی اپنی جان پر۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحیتہم فیہا السلام۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیش وہاں رہیں گے اپنے رب کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ ان کا استقبال وہاں ہوگا تحیتہم فیہا السلام، سلامتی کے ساتھ، مبارکباد کے ساتھ۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی، یعنی صالح عقیدہ، صالح قول۔ سب سے صالح قول اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے ہم کلمہ طیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے صالح قول، یقینی قول یہی۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط گہری زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی بلندی اور شاخیں جو ہیں وہ آسمان کو پہنچ رہی ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھا طاقتور درخت ہوتا ہے، خاص طور پر پرانے جو درخت صنوبر کے اور بوڑ وغیرہ کے، وہ اس طرح زمین میں گڑے ہوتے ہیں اور خوب تناور ہوتے ہیں، اور جتنا وہ تناور درخت مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کی شاخیں جو ہے اوپر بلندی تک جاتی ہیں، اور پھر اطراف و جوانے میں بھی خوب پھیلتی ہیں۔ وہ لوگوں کو سایہ بھی دیتا ہے، وہ پرندوں کو ٹھکانہ بھی دیتا ہے، اس سے بہت سے پرندے اپنے آشیانے بناتے ہیں۔ پھر وہ پھل بھی اچھے اور خوبصورت اور میٹھے دیتا ہے اگر وہ پھلدار ہے۔ تو اس سے کتنے جو ہے مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیض حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک مومن ہے، اس کے کلمہ کی، اس صالح عقیدے اور اس کے عمل کی مثال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک شجر سایہ دار بنتا ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت کی طرف آتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ وہ خود ہی نہیں، بے شمار لوگوں کو وہ ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس سے خیر جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ ایسے دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں، ایسے انسان جو خود بھی نیک تھے اور انہوں نے نیکی کو، بھلائی کو، خیر کو دنیا میں پھیلایا۔ تو اُتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور اسی طرح کلمہ خبیثہ کی مثال، جو بھی کفر کا کلمہ اور کفر کی روش ہے وہ گویا کہ کلمہ خبیثہ ہے۔ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کی مثال ہے ایک بالکل بدذات درخت، ایک ایسا جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، ایمان لانے والوں کو اللہ اسی کلمہ کی، اس قول ثابت کی بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے بنیاد پہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، وہ دونوں میں انہیں ثبات عطا کرتا ہے۔ وہ جو قول صادق ہے، کلمہ طیبہ ہے، صالح قول ہے، اس سے انسان کو ثابت قدمی، ایمان، دنیا میں بھی صالح زندگی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا معاملہ جو ہے وہ گمراہی کا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ،
और अल्लाह ज़ालिमों को गुमराही के रास्ते पर लगाता है। वह यफ़अलुल्लाहु मा यशा, तो अल्लाह को इख्तियार है, जो चाहे वो कर सकता है। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله